اب یہ زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جسمانی اعضاء کا غیر قانونی دھندا کرنے والے اداروں پر پولیس کا عتاب نازل ہو رہا ہے۔ تم آج نہیں تو کل پکڑے جاؤ گے۔ تمہیں بیان دینا پڑے گا کہ کس طرح لوگوں کو پھانس کر کوما میں پہنچا دیتے تھے۔ پھر میرا بھی ذکر آئے گا۔ میں نے تمہارے آدمیوں کے ساتھ مل کر سوتیلے بیٹے کو کوما میں پہنچا دیا۔ میں اس کے قتل میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں، اس لیے میں اپنے قاتل ہونے کے ثبوت اور گواہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سرجن فلیش نے ریوالور والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ ان کی زور آزمائی کے دوران ریوالور سے ایک گولی چلی۔ وہ گولی ہیلی کاپٹر کے ونڈ اسکرین کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اوپر نیچے ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے باہر ریت پر آ گر پڑے تھے۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اب دونوں فری اسٹائل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ بار بار ریوالور تک پہنچنا چاہتے تھے مگر ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جاتے تھے۔ اب دوسرا ہیلی کاپٹر آ گیا تھا اور ان کے سروں پر پرواز کرنے کے بعد ایک جگہ اتر رہا تھا۔ سرجن فلیش نے کہا، جانی ہوش میں آؤ۔ دوسرے ہیلی کاپٹر میں پولیس والے ہو سکتے ہیں یا پھر وہ دشمن ہیں جن کے ذریعے پولیس تمام سرد خانوں میں پہنچ رہی ہے۔ پلیز عقل سے کام لو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہم فرار ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جانی نے ریوالور کی طرف چھلانگ لگائی، ریت پر آ کر گرا، پھر ریوالور کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے ریت پر لڑکتے ہوئے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ تب میں نے اس کی زبان سے کہا، سرجن فلیش، تم اتنی دیر سے اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہو مگر بیچارے کوما میں رہنے والے تو لڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک قاتل کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تم نے انہیں کوما میں ڈال کر آخری خواہش بیان کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے جانی کے ذریعے اس کی ایک ران میں گولی ماری۔ وہ چیخ مار کر اچھلتے ہوئے ریت پر گرا، پھر تڑپ تڑپ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ میں نے کہا، میں فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ تمہیں زندگی کی بھیک کیسے مل سکتی ہے؟ میری سباتا کی زندگی چھین لی گئی، میرا پارس لاپتہ ہو گیا، لیلا بے موت ماری گئی، پتہ نہیں سونیا، رسونتی اور آلا بی بی کس حال میں ہیں۔ سجاد، مرجانہ اور ٹاٹر بلبا زندگی اور موت کے درمیان معلق ہیں۔ انہیں کوما سے واپس لایا گیا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ جائیں گے؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، فرہاد صاحب، آپ کے جو ساتھی کوما میں ہیں مجھے ان کے پاس لے چلیں، میں انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم سے زیادہ باصلاحیت، تجربے کار اور معزز ڈاکٹر انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جو بچ نہ سکے ان کے نام پر تمہیں گولی مار رہا ہوں۔ پہلی گولی سباتا کے نام سے آئی تھی، اب لیلا کے نام سے آنے والی کو سنبھالو۔ یہ کہتے ہی جونی نے فائر کیا، ٹھیک دل کا نشانہ تھا۔ وہ پھر اچھل کر گرا، اس کے بعد جلد ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ چند لمحوں تک وہاں سناٹا چھایا رہا۔ دور سمندر کی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا، تیز ہوا سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ ہوا اور سمندر کے شور میں دور سے ڈورا کی آواز سنائی دی، اینٹونی میرے بیٹے، تم کہاں ہو؟ اس جزیرے میں آ کر کیوں چھپ گئے؟ جواب دو بیٹے، میں تمہاری ممی ہوں۔ اینٹونی، اینٹونی۔ تیز ہوائیں ماں کی صداؤں کو دور دور لے جا رہی تھیں۔ جانی پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ڈورا یہاں کیسے آ گئی؟ اس ویرانے میں بیٹے کو کس امید پر صدائیں دے رہی ہے؟ میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اس نے ریوالور تان کر کہا، ڈورا، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ دیکھو، سرجن فلیش کی لاش کو دیکھو، ہم دونوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو قتل کیا، اپنے قاتل ہونے کا ایک ثبوت مٹا چکا ہوں۔ تم یہاں آ کر چشمدید گواہ بن گئی ہو، میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈورا حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، میرے اینٹونی کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، ابھی میں زندہ ہوں، میرا جوان بیٹا کیسے مر سکتا ہے؟ جانی نے چیخ کر کہا، وہ مر چکا ہے۔ سرجن فلیش نے اس کا دل اور آنکھیں ضرورت مندوں کو فروخت کر دیں۔ میرا ایک گردہ ناکارہ تھا، اب نہیں ہے، تمہارے بیٹے کے گردے سے جی رہا ہوں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی،
اس لیے میں بے باکی سے اقبال جرم کر رہا ہوں۔ جانی، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ میں نے تم سے محبت کی، اپنا تن من سب کچھ تمہیں دیا، اور تم نے میری گود جلا دی۔ ایک گردے کی خاطر میرے بیٹے کی زندگی چھین لی۔ ہاں، چھین لی۔ اب تمہاری زندگی بھی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہمارے ماتحت نے گولی چلا دی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر سامنے گر پڑا۔ وہ فوراً ہی اسے اٹھا نہ سکا، اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر کرہنے لگا۔ اتنی دیر میں ڈورا نے ریوالور کو اٹھا کر پوچھا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ بوکھلا کر بولا، میں نہیں جانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی میں کیا بک رہا تھا؟ وہی جو ایک قاتل ریوالور ہاتھ میں لے کر غرور سے بکتا ہے، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ چلو میرا بیٹا مجھے واپس کرو۔ ڈورا، بائی گاڈ، اینتونی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی چیختی ہوئی بولی، تمہارے پاس ہے، کمینے، تم نے میرے بیٹے کو چھپا رکھا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے ٹھائیں سے گولی چلی اور بات ادھوری رہ گئی۔ وہ زخمی ٹانگ کو پکڑ کر ریت پر گر پڑا تھا۔ ڈورا نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، پھر کہا، میرا بیٹا سلامت نہیں رہا، کسی نے دل لیا، کسی نے آنکھیں، اور تم نے۔ اس نے دوسری ٹانگ پر گولی ماری۔ جانی ریت پر تڑپنے لگا۔ وہ روتے روتے بولی، تم ابھی نہیں مرو گے، پہلے لوٹا ہوا مال واپس کرو گے۔ ڈورا نے ریوالور کو دور پھینک دیا، پھر اپنے پرس میں سے ایک چاقو نکال کر کھولنے لگی۔ ہمارے ماتحت نے آگے بڑھ کر جانی کے سینے پر پاؤں رکھا، پھر کہا، چپ چاپ پڑے رہو۔ ایک ماں تمہارے ساتھ جو سلوک کرے اس کے خلاف دم نہ مارو، ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ دیدے پھاڑے تکلیف سے کر رہا تھا۔ ڈورا نے چاقو کی دھار پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، کوئی ڈاکو لوٹ کا مال خود واپس نہیں کرتا، اسے قانون کے سہارے یا بازو کے سہارے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جانی، تم میرا سالم بیٹا واپس نہیں کر سکتے، مگر جو تم نے اس سے چھینا ہے اسے تو واپس لے سکتی ہوں۔ وہ چاقو لے کر اس پر جھک گئی۔ دوسرے ہی لمحے جزیرے کی ویرانی میں جانی کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ گردے کی پیوند کاری کے وقت اسے آپریشن تھیٹر میں بے ہوش کیا گیا تھا، لیکن یہ دنیا بہت بڑا آپریشن تھیٹر ہے۔ یہاں مکافات عمل کے دوران بے ہوش نہیں کیا جاتا، آدمی ہمیشہ چیختا ہے، سزا پاتے وقت ضرور چیختا ہے۔ جانی بھی چیختے چیختے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جزیرے میں پہلے جیسی ویرانی اور سناٹا چھا گیا، جیسے وہاں کوئی نہ ہو۔ سمندر بھی شور نہیں مچا رہا تھا، ہوا تھم تھم کر گزر رہی تھی۔ اس ماتمی ماحول میں ایک ماں کی سسکیاں دھیرے دھیرے ابھرتی اور ڈوبتی جا رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر اور اس کے بیٹے کے پاس واپس آ کر دیکھا، وہ دونوں اپنے ذاتی اسپتال میں تھے۔ ایک کمرے کے 2 بیڈ پر مرجانہ اور بلبہ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوما سے واپس آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر کی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ انہیں بچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایسے ڈاکٹر ساتھیوں کو بھی بلا لیا تھا جو ڈاکٹر کے معزز پیشے کو بدنام کرنے میں برابر کے شریک تھے۔ میں نے مرجانہ اور بلبہ کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھا، وہاں دھند بھری ہوئی تھی، نہ کوئی سوچ تھی، نہ کوئی آواز ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ پھر وہ میری سوچ کی لہروں کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ فی الحال اتنی سی تسلی تھی کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ تمام ڈاکٹر اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے تو انہیں مکمل زندگی مل جائے گی۔ اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ میں شیبا کے پاس پہنچ گیا۔ میرے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا۔ انجانے دشمن ایک ایک کر کے میرے ساتھیوں کو زندگی سے چھین رہے تھے۔ رسونتی کو ٹریپ کر کے ٹیلی پیتھی کا ایک ہتھیار مجھ سے چھین چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ مجھ کو بھی مجھ سے چھین لیں۔ پھر میرے لیے لڑنے والا اور دشمنوں کو سبق سکھانے والا کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر پیش بندی کر لی جائے تو آنے والا کل محفوظ رہ سکتا ہے۔ میرے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ جس طرح رسونتی مجھ سے چھین لی گئی، اسی طرح میں ربی اسفندیار سے شیبا کو چھین لوں۔ وہ آرام سے سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ مجھے خواب میں دیکھتی تھی
और सहम कर चौंक कर बेदार हो जाती थी। इस बार उसने ख्वाब नहीं देखा था, मैंने खुद को जाहिर किए बगैर उसे उठा दिया था। वो सोच रही थी, मैं दिमाग को हिदायत देकर सोती हूँ, फिर वक्त के मुताबिक बेदार होती हूँ। अभी ऐसी कौन सी गैर मामूली बात हो गई कि वक्त से पहले ही आंख खुल गई। वो अपनी ख्वाबगाह को देख रही थी, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, कमरे में कोई नहीं आया था। फिर दिमाग में क्या आया था, वो इसी ख्याल से लरज़ गई। कभी उसे रसवंती का ख्याल नहीं आता था। दिमाग में आने की बात होती तो हमेशा मेरी तरफ से धड़का लगा रहता था। उसने उठकर रब्बी को आवाज़ देना चाहिए, मगर मैंने ऐसा करने नहीं दिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजानी कुव्वत उसे रोक रही हो। ये भी सोचने और खौफजदा होने की बात थी, भला कौन उसे रोक सकता था। वो बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की के पास गई। उसे डर लग रहा था। वो चाहती थी रब्बी को ना सही किसी मुलाजिम को ही आवाज़ दे। उसने खिड़की के पर्दे को ज़रा सरकाया। उसी वक्त रब्बी की भारी भरकम सरगोशी सुनाई दी। वो सो रही है, तुम मेरे पीछे आओ। मुझ में तजस्सुस पैदा हुआ, आखिर रब्बी ये देखने क्यों आए थे कि वो सो रही है या नहीं। वो किसे अपने पीछे आने का हुक्म दे रहे थे। शीबा में ये तजस्सुस नहीं था, मगर मैंने उसे दरवाजे के पास आने और उसे खोलकर बाहर निकलने पर मजबूर किया। वो अमल कर रही थी, दिल ही दिल में कहती जा रही थी, मैं अपने बस में नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी के बगैर बेडरूम से बाहर क्यों जा रही हूँ। कौन है मेरे दिमाग में, कौन है। वो महल नुमा कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए, दूसरे लफ्ज़ों में रब्बी का ताक़ुब करते हुए एक कमरे के दरवाजे पर रुक गई। उस कमरे में रब्बी ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, यहाँ कभी न आना। अगर शीबा ने तुम्हें देख लिया तो। अजनबी ने बात काट कर कहा, यहाँ न आऊँ तो क्या करूँ। आपसे किसी तरह राब्ता कायम नहीं होता। मैं मिलना चाहता हूँ, पहरा देने वाले सिपाही अंदर आने नहीं देते। रब्बी ने डांट कर कहा, और तुमने ये साबित कर दिया है कि सख्त पहरे के बावजूद मेरे घर में दाखिल हो सकते हो। मैं मजबूर था। मेरे जवान बेटे को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। आपने कहा था अगर मैं शीबा की मामा को कत्ल। रब्बी गरजते हुए अपनी जगह से उठ गए। शट अप, यू नॉनसेंस। दीवार के भी कान होते हैं। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ बाहर कोई है तो नहीं। शीबा सामना करना चाहती थी, मगर मैंने उसे पलटा कर फ़ौरन पास वाले कमरे में पहुंचा दिया। वो हैरानी और परेशानी से सोच रही थी, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। कौन है मेरे दिमाग में, कौन है। उसे जवाब नहीं मिला। वो घबरा रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, फरहाद एक आसेब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। मैं कितनी नादान हूँ। अहम मामले को नज़रअंदाज करके ख्वामख्वाह उसकी टेलीपैथी से खौफज़दा हो रही हूँ। वो बेइख्तियार सोचने लगी, अहम मामला। हाँ, वो मेरी मामा को कत्ल करने के मुताल्लिक कुछ कह रहा था, मगर उसकी बात अधूरी रह गई थी। इससे क्या होता है, कोई भी बात ज़बान से अधूरी रहती है, मगर वो दिमाग में मुकम्मल होती है। ये सोचते ही उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मैं भी उसके साथ अजनबी के दिमाग में गया। वो कमरे में तन्हा था। रब्बी ये कहकर गए थे, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ बाहर कोई है तो नहीं। वो बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। वो इस कमरे में आ सकते थे जहाँ मैंने शीबा को छुपने पर मजबूर किया था। अगर वो आ जाते तो मेरे मंसूबे के खिलाफ बाजी पलट जाती। शीबा को वहाँ देखकर रब्बी तरह तरह के सवालात करते। ये समझ लेते कि जो बात उससे छुपाई गई है उसे शीबा ने छुपकर सुन लिया है। उधर उसने अजनबी के दिमाग से सब कुछ सुन लिया। वो हैरान हो रही थी। इतना कुछ सुनने के बावजूद रब्बी की इस कदर अकीदतमंद थी कि यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि अजनबी का दिमाग एक खुली हुई किताब था। रब्बी ने कहा था अगर वो शीबा की मामा को कत्ल कर दे तो उसके जवान बेटे को सजाए मौत से बचा लिया जाएगा। उसका बेटा एक कत्ल के इल्ज़ाम में आईनी सलाखों के पीछे था।
وہ بیٹے کو بچانے کی خاطر شیبہ کی ماما کو قتل کرنے گیا تھا، مگر ریوالور سے چلنے والی گولی شیبہ کے باپ کو لگ گئی تھی۔ شیبہ کبھی اجنبی کے دماغ کو پڑھتی تھی، کبھی اپنے طور پر سوچتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ محترم ربی کو میری ماما سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے وہ پھر اجنبی کے دماغ میں پہنچی۔ اسی لمحے ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی اجنبی کے حلق سے کررہا نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ موت کی تاریکی تھی، اسے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پھر ربی کی آواز سنائی دی، وہ گرج کر کہہ رہے تھے، تم لوگ پہرا نہیں دیتے، رات کو نیند پوری کرتے ہو، یہ میرے گھر میں کیسے گھس آیا تھا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، یہ لاش اٹھا کر لے جاؤ۔ بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پہرا دینے والے اس اجنبی کی لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ ربی اسفندیار کہاں ہے۔ ہم دونوں میں سے کوئی اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شیبہ اس کمرے میں چھپی ہوئی سوچتی رہی، پھر وہاں سے فوراً ہی نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، ربی اسفندیار اس کی خوابگاہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایک راہداری میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ تنویمی عمل جاننے والے ربی کی آنکھوں سے کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا۔ شیبہ جلتی ہوئی شمع کی لو سے مسلسل آنکھیں ملاتی رہی تھی، ٹیلی پیتھی کی سخت آزمائشی مراحل سے گزرتی رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا۔ ربی نے گھورتی ہوئی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اس نے جوابی نظروں سے دیکھا۔ وہاں دو زبردست قوتیں تھیں، ایک تنویمی عمل، دوسری ٹیلی پیتھی، اور وہ دو قوتیں پہلی بار نظروں ہی نظروں میں ٹکرا رہی تھیں۔ ربی اسفندیار محترم شخصیت کے مالک تھے، کوئی ان سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کجا یہ کہ شیبہ ان سے نظریں ملا رہی تھی۔ وہ روحانی پیشوا اور استاد تھے، یہ ان کی عقیدت مند اور شاگرد تھی۔ ہر فرد کے لیے ایک حد مقرر ہوتی ہے، استاد یا شاگرد میں جو بھی اپنی حد سے بڑھتا ہے وہ کشیدگی اور اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ وہ روحانی پیشوا اور استاد ہو کر بھی اپنی حد میں نہیں رہ سکے تھے۔ انہوں نے شیبہ کو صرف اپنی مٹھی میں رکھنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو راز میں رکھے۔ اسے اسرائیلی حکام کے علم میں نہیں لایا گیا، اسے مستقل راز میں رکھنے کے لیے انہوں نے شیبہ کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ جنم دینے والی ماں سے بھی دور رکھا۔ بات یہیں تک ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، یہی سمجھا جاتا کہ وہ شیبہ کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسی بھلائی تھی کہ انہوں نے اس کی ماں کو قتل کرانے کی سازش کی۔ دشمن ہماری کمزوریوں کو جاننے کی طاق میں رہتے ہیں۔ میں بھی اس انتظار میں تھا کہ ایسا کوئی موقع آئے جب میں شیبہ کو ربی کا اصلی چہرہ دکھا سکوں۔ آخر وہ موقع مل ہی گیا۔ شیبہ کو پتہ نہ چلا کہ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے ربی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ بہرحال اس نے چھپ کر سن لیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ماما کو قتل کرانے کے لیے ربی نے کسی قاتل کو بھیجا تھا۔ بزرگوں سے عقیدت رکھنا ایک نیک عمل ہے، لیکن عقیدت حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ شیبہ سب کچھ سن کر بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، بھلا ربی کو میری ماما سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ روحانی پیشوا پر شبہ کرنا کفر ہے۔ توبہ توبہ۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔